ناظرین، میری پچھلی ویڈیو کے کمنٹس میں پاکستانی ملحد حارث سلطان نے ایک وضاحتی کمنٹ کیا ہے کہ انہوں نے ویسا نہیں کہا جیسا میں نے سمجھا، اور میں نے ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر بیان کیا۔ جو انہوں نے کمنٹ میں کہا وہ یہ ہے: یہ نہیں کہا میں نے کہ ہم آئنسٹائن والے خدا کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ خدا کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی خدا کے نہ ہونے کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ آئنسٹائن کا خدا قدرے زیادہ ممکن ہے بنسبت مذہبی خداؤں کے، حالانکہ آئنسٹائن کے خدا کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ مہربانی فرما کر میرے لفظوں کو توڑ مروڑ کر پیش نہ کریں، ابھی میں زندہ ہوں، میرے مرنے کے بعد بے شک میرے الفاظ کو توڑ مروڑ لیجیے گا۔ جی ناظرین، تو یہ ہے ان کا بیان جو میری ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں موجود ہے۔ اب میری پچھلی ویڈیو میں شامل کیے گئے ان کے بیانیے میں اور اس وضاحت میں جو فرق ہے وہ صرف اس بات کا ہے کہ وہ مشکوک تو ہیں، لیکن ان کی ایسی کوئی مجبوری نہیں کہ وہ آئنسٹائن کے خدا کو بھی مانیں۔ تو میں نے کیا غلط کہا تھا کہ اپنے آپ کو ایگنوسٹک کہا کریں بجائے ملحد کہنے کے؟ ایگنوسٹک اور کہتے کس کو ہیں؟ بہرحال بال کی کھال اتارنا میری عادت نہیں، لہٰذا براہ راست اب اس بیانیے پر بات کر لیتے ہیں جو کامنٹ میں موجود ہے۔ کامنٹ میں ان کے بیانیے کے دو پارٹس ہیں۔ نمبر 1، خدا کے نہ ہونے کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، خدا کے ہونے کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے پہلے پارٹ سے تو میں اتفاق کرتا ہوں، اس پر تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کر لی تھی کہ خدا کے نہ ہونے کو ثابت تو واقعی نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر مزید بھی ویڈیوز آنی ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کے آگے وہ تمام مسائل رکھوں گا جن کی وجہ سے سائنس خدا کا انکار کرنے سے قاصر ہے۔ ان کے کامنٹ کے دوسرے پارٹ پر آج بات کر لیتے ہیں کہ خدا کے ہونے کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، میرا اور ملحدین کا ہمیشہ بارے ثبوت کا جھگڑا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ثبوت لاؤ، میں کہتا ہوں کہ تم ثبوت لاؤ۔ وہ اپنے ثبوت لاتے نہیں، اور جو ثبوت میں لاتا ہوں ان کو بھی وہ یہ کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں کہ ہم نشانیوں کو نہیں مانتے، ہمیں فزیکل ثبوت درکار ہے۔ گویا خدا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو یہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ ملحدین میرے سامنے برٹرانڈ رسول کی کیتلی رکھتے رہے اور میں ان کے سامنے نیوٹن کی گریوٹی پیش کرتا رہا، لیکن فیصلہ نہ ہو سکا۔ آج میں آپ کے سامنے یہ سارا مقدمہ رکھ دیتا ہوں، آپ فیصلہ کر لیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ پہلے تو برٹرانڈ رسول کی کیتلی کو سمجھ لیں کہ یہ کیا فلسفہ ہے۔ مشہور و معروف فلسفی برٹرانڈ رسول نے ایک مثال پیش کی تھی جس کے مطابق اگر کوئی شخص کسی عجیب و غریب چیز کے وجود کا دعویٰ کرتا ہے تو اس چیز کے وجود کا ثبوت پیش کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے، نہ کہ انکار کرنے والوں کی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ خلا میں کسی جگہ ایک چائے کی کیتلی موجود ہے تو اس دعوے کو کسی بھی صورت پرکھا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس اتنی بڑی خلا کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت موجود ہی نہیں۔ اس صورت میں اس دعوے کو صحیح تسلیم کرنے کے بجائے اسے ثبوت لانے کا کہا جائے گا جس نے اس کے وجود کا دعویٰ کیا ہے۔ یہاں یہ ممکن نہیں کہ وہ شخص کہے کہ کیتلی کے عدم وجود کا ثبوت پیش کیا جائے ورنہ کیتلی کا وجود تسلیم کیا جائے۔ ناظرین، برٹرانڈ رسول کی بات اگر محض اتنی ہی ہو تو اسے 16 آنے صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے بدقسمتی سے اس مثال کو الحاد کے حق میں اور خدا کے ماننے والوں کے خلاف ایک دلیل کے طور پر استعمال کیا۔ دعوے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہر دعویٰ مثبت ہی ہو، دعویٰ منفی بھی ہو سکتا ہے۔ سادہ سی مثال، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ ثبوت لاؤ۔ فرض کیجیے میرے پاس ثبوت موجود نہیں، تو اس سے زیادہ کیا ثابت ہو جائے گا؟ بس اتنا کہ پاکستان قائد اعظم نے نہیں بنایا تھا، لیکن اس سے پھر ایک اور سوال جنم لے گا، پاکستان پھر کس نے بنایا تھا؟ اب اس سوال کا جواب کون دے گا؟ اس سے کچھ اور صورتیں جنم لیتی ہیں۔ مثلاً پہلی صورت یہ کہ میرے دعوے کو جھٹلانے کے لیے ایک اور دعویٰ کر دیا جائے کہ پاکستان قائد اعظم نے نہیں بنایا تھا بلکہ علامہ اقبال نے بنایا تھا۔ اب یہ خود ایک دعویٰ ہے، اسے بھی ثبوت درکار ہے۔ دوسری صورت یہ کہ پاکستان قائد اعظم نے نہیں بنایا تھا بلکہ کسی اور نے بنایا تھا جسے ہم نہیں جانتے۔ یہ دعویٰ حماقت پر مبنی ہے جس کا مقصد صرف قائد اعظم کا انکار ہے، لیکن بہرحال ثبوت یہاں بھی درکار ہے۔ اور اگر آپ گہرائی میں جا کر غور کریں تو یہ ویسی ہی بات ہے جو حارث سلطان نے آئنسٹائن کے خدا سے متعلق کہی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا، لہٰذا پاکستان خود بخود بن گیا تھا۔ یہ نتیجہ احمقانہ صحیح، لیکن یہ بھی ایک دعویٰ ہے، بلکہ سب سے بڑا دعویٰ ہی یہی ہے جس کے لیے ثبوت درکار ہے کہ کیا پاکستان خود بخود بن سکتا تھا یا نہیں۔ رسول کی کیتلی والی مثال صرف ان دعووں پر صحیح تسلیم کی جا سکتی ہے جہاں میں کسی اڑنے والے گھوڑے کے وجود کا دعویٰ کروں تو یقیناً اس کا ثبوت مجھے ہی پیش کرنا پڑے گا۔ لیکن بدقسمتی سے رسول نے اس مثال کو انتہائی احمقانہ طریقے سے غلط جگہ استعمال کیا۔ خدا کے وجود کا دعویٰ در حقیقت کوئی لایعنی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی کائنات کے خالق کی تلاش کا نتیجہ ہے۔ یہاں مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کو نہ دیکھ کر یا نہ پا کر اس کے نہ ہونے کا یقین کر لیں۔ کائنات کی ہر شے بشمول انسان کی بناوٹ اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ کوئی ہے جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا۔ اگر آپ کسی ایک خدا کا انکار کریں گے تو دوسرے خدا کا اقرار لازم آتا ہے، دوسرے کا انکار کریں گے تو تیسرے کا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنی بڑی کائنات دیکھ کر یوں کہہ دیں کہ اس کے بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں اور یہ خود بخود بن گئی تھی۔
یہ تو اس سے بھی بڑا دعویٰ ہے، ثبوت کی سب سے زیادہ ضرورت بھی اسی دعوے کو ہے۔ اب آ جائیں دوسری طرف۔ جو مثال میں اس معاملے میں دیتا ہوں وہ نیوٹن کی گریوٹی کی مثال ہے۔ کیا نیوٹن نے گریوٹی کو دیکھ لیا تھا یا پا لیا تھا؟ جی نہیں، اس نے گریوٹی کو نہیں، سیب کو دیکھا تھا۔ سیب کے نیچے گرنے سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ کوئی نادیدہ قوت ہے جو اشیاء کو زمین کی طرف کھینچتی ہے۔ اس کو منطقی استدلال کہتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے محض صفات کی بنا پر کسی کے وجود کا یقین کر لینا۔ سائنس ایسے ثبوتوں کو مانتی ہے، بشرطے کہ وہ خدا سے متعلق نہ ہوں۔ نیوٹن کی بات چونکہ منطقی تھی، لہٰذا لوگوں نے مذاہب اور لسانیت سے بالائے طاق ہو کر اسے قبول کیا۔ کسی نے اس سے کسی بھی فزیکل ثبوت کا مطالبہ نہیں کیا۔ اب یہاں آپ برٹرینڈ رسول کی کیتلی والی مثال اپلائی کریں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایک اچھی مثال کو غلط جگہ فٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس مثال کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اسے وہاں فٹ کریں جہاں اس کی جگہ ہے۔ ہمارے سامنے مخلوق موجود ہے، ان کے رویے موجود ہیں، خالق کو ماننا ہماری مجبوری ہے۔ دوسری صورت ملحدین کے پاس یہ ہے کہ وہ ان تخلیقات کا انکار کر دیں کہ یہ خود بخود بن گئیں یا حادثاتی طور پر وجود میں آ گئیں۔ اب یہاں ثبوت درکار ہے کہ کیا کائنات خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ ثبوت لے کر آئیں، تحقیق کریں، اس بات پر ریسرچ کریں کہ کیا یہ کائنات، یہ انسان، یہ جانور، یہ کیڑے مکوڑے خود بخود جنم لے سکتے ہیں۔ جس دن آپ کامیاب ہو گئے آپ کو اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جس دن کائنات کا خود بخود بننا ثابت ہو گیا اسی دن مذاہب کا ڈبہ بھی خود بخود ہی گول ہو جائے گا۔ مومنوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ثبوت لانا، وہ تو بڑے مطمئن بیٹھے ہیں کہ جب تخلیق موجود ہے تو خالق تو پھر لازمی ہے نا۔ یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے۔ میری مانے تو یہ یوٹیوب چینل چھوڑیں، کسی سائنسی ریسرچ سینٹر کو جوائن کر لیں، وہاں بیٹھ کر تحقیق کریں، دریافت کریں۔ قرآن و حدیث کے کیڑے دریافت کرنے سے کئی گنا بہتر ہے کہ انسانیت کے لیے کوئی مفید کام کریں۔ پھر ہم بھی کھل کر کہیں گے کہ یہ پاکستانی مسلمان ہی ہیں جنہوں نے نہ تو کبھی کچھ ایجاد کیا نہ دریافت کیا، ورنہ حارث سلطان نام کا پاکستانی ملحد بھی تو ہے جس نے اسلام چھوڑتے ہی طرح طرح کی دریافتیں شروع کر دیں۔ ورنہ تو سمجھے ہم سب پاکستانی ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے سے فرصت نہیں، اور جو ہمارا کوئی بندہ ملحد ہو کر آسٹریلیا بھی چلا جائے تو کام وہ بھی دوسروں کی دھوتیاں اتارنے کا ہی کرتا ہے، اور کوئی کام اسے بھی نہیں آتا۔ گویا فالٹ اسلام میں نہیں بلکہ ہم پاکستانیوں میں ہے۔ یہ یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر اسلام پر تنقید کرنے سے اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایسے تو پتہ نہیں کتنے آئے اور کتنے گئے۔ فیس بک پر ایک سید امجد حسین ہوتا تھا، کہتا تھا میں اسلام کی قبر کھود دوں گا۔ آج خود قبر میں ہے اور اسلام وہیں کا وہیں ہے، بلکہ بڑھتا جا رہا ہے۔